چھٹ گیا انتظار کا موسم، چھٹ گیا انتظار کا موسم، آ گیا وصل یار کا موسم، آ گیا وصل یار کا موسم۔ ہو رہی ہے شراب کی بارش، ہو رہی ہے شراب کی بارش، چھا رہا ہے خمار کا موسم، چھا رہا ہے خمار کا موسم۔ الحمدللہ ہم لوگ عرس قادری کی پہلی محفل میں شریک ہیں۔ 181واں عرس افضل العبید قطب زمان حضرت الشاہ عین الحق عبد المجید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بانی آستانہ عالیہ قادریہ مجیدیہ، مرید و خلیفہ بلکہ چہید خلیفہ محرم اسرار حضور شمس ماہرہ قدس سرہ العزیز کا عرس ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اور آپ ان پیران سلسلہ کی محبت میں اور عقیدت میں اس دربار عالی شان میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ ہمارے حضرت اقدس کو محفل میں اپنے تازہ کلام جو سال بھر میں وہ پیش کرتے تھے، وہ سنایا کرتے تھے۔ میں تو خیر اتنا شاعر نہیں ہوں، تو میں حضرت ہی کے کچھ کلام تبرکن یہاں پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں پھر چلتی رہے گی لازم ہے اس کے حکم کے مطابق۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہے سب تعریف اس کی جس کو خلاق جہاں کہیے، الحمدللہ رب العالمین۔ اب مسئلہ یہ ہے یہاں پر کہ دنیا میں ہر کسی کی تعریف ہوتی ہے، کوئی نعت کرے گا اس کی تعریف کریں گے، کوئی تقریر کرے گا اس کی تعریف کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کو تنویر صاحب کی نظامت پسند آ جائے وہ ان کی تعریف کرے۔ تعریف تو سب کی ہو رہی ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے، تو شرک ہو جانا چاہیے۔ تو شرک اتنی آسانی سے نہیں ہوتا ہے، عقل کا کھیل ہے، اپنے لوگ اپنی عقل کو درست کریں۔ ہے سب تعریف اس کی جس کو خلاق جہاں کہیے، اسی کو ساری مخلوقات کا روزی رساں کہیے۔ ابھی جو ہم لنگر کھائیں گے غوث پاک کا، کون دے رہا ہے؟ ایسے کون ہے؟ اللہ رہا ہے۔ اور کھلا کون رہا ہے؟ یونس بھائی کھلا رہا ہے۔ تو اس سے کوئی شرک نہیں ہوتا، بلکہ اس سے تو اور بندے کی ہماری تو اور توحید مضبوط ہو جاتی ہے۔ اسی کو ساری مخلوقات کا روزی رساں کہیے۔ اور حضرت اپنے خیالات پیدا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ مکین لا مکہ کہیے، جو مکہ ہی نہیں اس کا مکین کہہ دیجیے۔ کمال ہے، مکین لا مکہ کہیے، کیونکہ لا مکہ جس سے منسوب ہے وہ تو مکین ہو نہیں سکتا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ تو مکین ہو نہیں سکتا، پھر مکین لا مکہ کیوں کہیے؟ اس لیے کہیے کہ جس کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں کہا جا سکتا، اس کے ہاتھ کو رسول اللہ کا ہاتھ کہا جا سکتا۔ مکین لا مکہ کہیے، نشان بے نشان کہیے، رسول اللہ کو ایمان کی جان جانے جان کہیے، رسول اللہ کو ایمان کی جان جانے جان کہیے۔ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ایمان نام ہے توحید کا، توحید کا ایمان نام ضرور ہے، علماء بیٹھے، مگر ایک واسطے سے۔ وہ واسطہ کون ہے؟ اللہ کے ایک ہونے کا نام ایمان ہے، مگر کس واسطے سے؟ ناسا کے واسطے سے، یا کسی سیٹلائٹ کے واسطے سے، یا پہاڑوں اور دریا اور نہروں کے واسطے سے؟ اللہ کو ایک مانا جائے رسول اللہ کے واسطے سے، تو اس کا نام ایمان ہے۔ بے شک بے شک۔ نبی کی تصدیق، اور ما جاء به النبی، جو بھی نبی کریم نے فرما دیا، جو خبر دے دی، جو لے کر آئے، اس کی تصدیق، یہ ہے ایمان۔ تو اب لاکھ کوئی پڑھتا رہے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے اگر وہ وحدانیت قبول نہیں کرتا، اہل خطرہ میں سے ہوگا، مومن نہیں ہوتا ہے۔ رسول اللہ کی کو ایمان کی جان کہیے، اور انہی کو افتخار و عز و ناز فرشیاں کہیے۔ یہ تو ہے کہ عرش بہت بلند و بالا چیز ہے، مگر فرش بھی کم تھوڑی ہے۔
عرش والے نے فرش والوں کو اپنا حبیب عطا کر دیا. جو سب سے محبوب شے ہوتی ہے وہ آدمی کے پاس رکھتا ہے. یہ دنیا کا رول ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہے نہیں، خالق دنیا ہے. اس کی رحمت اور اس کی محبت اور اس کی عنایت اور اس کی نوازشات کی کسی حد پہ آ نہیں سکتی. لہذا اس نے بے حساب فرش والوں پر رحمت فرما دی. انہیں کو افتخار و عز و ناز فرشیاں کہیے، انہیں مسند نشین عرش و جان عرشیاں کہیے. کیونکہ بندہ عرض کیا کہ اللہ کو تو مسند نشین کہہ نہیں سکتے، عرش پہ رسول اللہ کو کہہ سکتے ہیں. انہیں مسند نشین عرش و جان عرشیاں کہیے. سب مطلب ہی مطلب ہیں اس میں. اب باری آ گئی جو ہمیشہ آتی ہے، دھڑلے سے یہ کہیے اور بے ریب و گمان کہیے. اس میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے. کسی کی الٹی سیدھی باتوں سے گھبرا کر آپ تردد کریں نہیں. اللہ الحمدللہ ہمارے پاس بلکہ ہمارے دلوں میں ہمارے پیروں نے جو محبت ڈالی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ دھڑلے سے یہ کہیے اور بے ریب و گمان کہیے، شہ بغداد کو سب اولیاء کا حکمراں کہیے. شہ بغداد کو سب اولیاء کا حکمراں کہیے. تو اولیاء ہندوستان کے ہوں یا مدینہ مکہ کے ہوں، بغداد و حجاز کے ہوں، بیت المقدس کے ہوں، اس روئے زمین پر کہیں بھی کسی بھی خطے میں رہتے ہوں، شہ بغداد کو سب اولیاء کا حکمراں کہیے. اور اگر کچھ اور کہنا ہے تو اور فرق کہیے. اگر کچھ اور کہنا ہے تو پھر شایان شان کہیے. اگر کچھ اور کہنا ہے تو پھر شایان شاہ کہیے، محی الدین کہیے اور غوث دو جہاں کہیے. محی الدین کہیے اور غوث دو جہاں کہیے. اور حضرت ہمارے حضرت اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہیں کہ معین دین و ملت والی ہندوستان کہیے. سب کو معلوم ہے کہ حضرت کو کس نے بیعت کیا؟ غریب نواز نے بیعت کیا. معین دین و ملت والی ہندوستان کہیے، انہیں ہندوستان میں خواجہ کل خواجگاہ کہیے. انہیں ہندوستان میں خواجہ کل خواجگاہ کہیے. ہندوستان میں جتنے بھی اولیاء، جتنے پیر قطب اقطاب جتنے بھی ہیں، وہ پہلے آئے ہو غریب نواز سے یا بعد میں آئے. غریب نواز سب کے سلطان ہیں، وہ سلطان الہند ہے. انہیں ہندوستان میں خواجہ کل خواجگاہ کہیے. اور اپنے مرکز عقیدت وہ جن کو شمس ماں رہرا حضور اچھے میاں کہیے. نام ہی اتنا اچھا ہے، ایک کیف ہو جاتا ہے، سرور آ جاتا ہے زبان سے نکلے اور کہیں بھی نکلے کسی خطے میں کہیں پر بھی. اور ایسا نہیں کہ وہ شمس مہاراجا کو ہی اچھے میاں کہہ رہا، لوگ اور نام رکھ لیتے ہیں اچھے میاں. جیسی کوئی کسی کو پکارتا ہے اچھے میاں تو ایک دل مچل جاتا ہے. وہ جن کو شمس ماں رہرا، اور یہ بھی عنایت کی بات ہے. القاب دینے کو تو لوگ اور دیتے ہیں، مگر یہ شمس مہاراجا کی محبت ہے کہ انہوں نے ہمارے حضرت کا دیا ہوا لقب ایسا قبول کیا کہ آج پوری دنیا میں ان کو شمس مہاراجا کہتے ہیں. شمس مہاراجا حضور تاجدار اہل سنت کا پیش کیا ہوا ہے. وہ جن کو شمس ماں رہرا حضور اچھے میاں کہی. اسی لیے آپ دیکھیں جو کتابیں حضور شمس مہاراجا کی زمانے میں لکھی گئی قدیم زمانے میں، اس میں کہیں شمس مہاراجا نہیں لکھا ہوا. شمس مہاراجا ہم اس لیے بھی کہتے ہیں کیونکہ ہم ہی تو منور ہیں ان کی کرنوں سے. ہم نہیں کہیں گے شمس مہاراجا سے بن جائے. وہ جن کو شمس ماں رہرا حضور اچھے میاں کہیے، انہی کو خاندان میں اپنے فخر خاندان کہیے. وہی تو فخر خاندان برکاتیہ ہے. اور اپنے صاحب عرس کی شان میں
حضور شاہ عین الحق کو حق کا ترجمہ کہیے، حضور شاہ عین الحق کو حق کا ترجمہ کہیے، انہیں حق بین و حق گو حق نما قطب زماں کہیے۔ شریعت کی ہے ان کی ذات اقدس پاسباں کہیے، شریعت کی ہے ان کی ذات اقدس پاسباں کہیے، تو اسرار طریقت کا انہی کو رازداں کہیے، تو اسرار طریقت کا انہی کو رازداں کہیے۔ اور کیسے طریقت جاننے والے کہ جن کے پیر و مرشد بھی کوئی ہلکے پھلکے پیر نہیں تھے، پیر و مرشد بھی ایسے کہ اس زمانے میں کوئی دوسرا پیر نہیں تھا۔ ویسے ہر زمانے کا ایک غوث ہوتا ہے، شمس مارد اپنے زمانے کے غوث، نائب غوث اعظم، انہی کے جانشین ہیں، انہی کے تربیت یافتہ ہیں۔ تو اتنا باکمال پیر اپنے مرید کو فرما دے افضل العبید، تو اس مرید کی کیا شان ہوگی؟ اللہ اکبر۔ فرماتے تھے شمس ماردہ کے سالک کو، فقیر کو، کا ظاہر ابو حنیفہ کی طرح ہونا چاہیے اور باطن منصور کی طرح، یعنی منصور کی طرح باطن کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو باطن میں ہے وہ پیمانہ چھلک کر زبان پہ نہ آ جائے۔ ظاہر ابو حنیفہ کی طرح ہو، پہرا لگا ہوا ہے شریعت کا، مگر اندر سے وہ منصور کی طرح حال ہونا چاہیے، اس کا وہ کیفیت، وہ مشاہدہ، وہ نظارہ، وہ قرب منصور کی طرح ہونا چاہیے۔ یہ فرمانے کے بعد فرماتے تھے کہ اپنے اس زمانے میں سوائے مولوی صاحب کے اور کسی اور کسی ہم اپنے مولوی صاحب میں یہ دونوں صفات پاتے ہیں۔ اب سوچ لیجیے کہ ان کے کس طرح اسرار طریقت اور اسرار طریقت کے رازدار ہیں شاہ الحق، کہ جن کا پیر ان کے بارے میں یہ فرما رہا ہے، شریعت کی ہے ان کی ذات اقدس پاسباں کہیے، تو اسرار طریقت کا انہی کو رازداں کہیے، حقیقت آشنا کہیے، انہیں حق کا نشاں کہیے، سلوک و معرفت میں ان کو جانے عارفاں کہیے۔ جانے عارفاں کہیے، بالکل صحیح کہیے۔ سیف اللہ مسلول، تاج الفہول، سرکار صاحب الاقتدار، حضور قادری دولہ، حضور تاجدار اہل سنت، شہید بغداد عالم ربانی محدث بدائی، یہ تو سلسلہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس درگاہ میں آرام فرمانے والے اولیاء، شہداء، مشائخین، علماء، یہ سب ان کی جان کون ہے؟ شاعر الحق حضرت صحیح فرما رہے ہیں، سلوک و معرفت میں ان کو جانے عارفاں کہیے، یقیناً معرفوں کی جان۔ اللہ جو عین الحق کو میرے کاروانے سالکاں کہیے، فرماتے ہیں کہ اگر عین الحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے کارواں کہیے کہ یہ میرے قافلہ ہیں، میرے کارواں ہیں سالکوں کے، تو ہم اپنے آپ کو حضرت فرمانے کا کہیے، یہ عاجزی انکساری دیتی ہے حضرت، ورنہ حضرت ہمارے تو خود میرے کارواں تھے اپنے زمانے۔ جو عین الحق کو میرے کاروانے سالکاں کہیے، تو سالم کو اسی لشکر کی گردے کارواں کہیے، سالم کو اسی لشکر کی گردے کارواں کہیے۔ اب گردے کارواں کا جب عالم یہ ہے کہ کوئی سمجھ نہیں پایا تو پھر میرے کارواں کا عالم کیا ہوگا؟ الحمدللہ، ویسے تو ارادہ تھا 2-3 مسئلے پڑھنے، مگر وقت سے زیادہ ہو گیا تو میں نہیں بات ختم کرتا ہوں۔ اور جیسا کہ ناظرین اس ہمیشہ ہر سال اس میں فرماتے ہیں کہ آپ یہاں پر آئے ہیں تو نمازوں کا خیال رکھیں اور جو معمولات ہیں اس میں شریک رہیں اور کوشش کریں کہ ہر وقت باوضو رہیں، اور کوئی بات اگر خلاف مرضی ہو جاتی ہے تو اس کو برداشت کریں، اور اگر انتظام میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو میں پہلے سے معذرت خواہ ہوں۔ اور لنگر کھانے کا انتظام ہے، اس میں سکون و اطمینان کے ساتھ ایک عرس کی طرح منائیں، کوئی پکنک تھوڑی ہے، تو اس کو اس طرح کہ ہمارے دل کی کیفیات بدلے، دل کے آئینے صاف ہو جائے، ہماری لو اپنے اللہ سے مضبوط ہو جائے،
رسول اللہ کی سنتوں کے ہم پابند ہو جائیں، پیران سلسلہ کی محبت ہمارے دل میں راسخ ہو جائے، اپنے پیروں کے نقش قدم پہ چلے، اس میں اس نیت سے آیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس نیت کو قبول فرمائے۔